اگر ہندوؤں میں کوئی خرابی ہے، اگر سکھوں میں کوئی خرابی ہے، اگر سکھوں میں کسی اصلاح کی ضرورت ہے، اگر ہندوؤں میں کسی اصلاح کی ضرورت ہے، تو جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی اصلاح کے لیے آئے تھے، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے فائدے کے لیے کام کرتے تھے، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی رہنمائی فرماتے تھے، تو اسی طرح سے میرا بھی کام حضور کی مطابقت میں، حضور کی پیروی میں، قرآن مجید کی پیروی میں یہی کام ہے کہ میں سب نبیوں کی عزت قائم کروں. اور حضور نے عملاً اس بات کا ثبوت دیا. آپ نے باقاعدہ ایک انڈیا کے جو وائسرائے تھے اس وقت کے، ان کو ایک اپیل کے طور پہ ایک اشتہار شائع کیا آپ نے، اور ان کو یہ کہا کہ اس وقت جو مذاہب میں بہت نفرت اور دوری بڑھ رہی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بعض اصول وضع کیے جائیں. تو ان میں سے ایک حضور نے یہ اصول بیان فرمایا، جیسا اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے پہلے، کہ کسی پر ایسا اعتراض نہ کیا جائے جو خود کسی کے اپنے مذہب پہ بھی پڑتا ہو. کسی دوسرے کو ایسے اعتراض کا نشانہ نہ بنایا جائے جو اعتراض خود اس مذہب پہ بھی پڑتا ہو. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہر مذہب اپنی مستند کتب کی لسٹ شائع کر دے، فہرست شائع کر دے، اور اس سے باہر کوئی بات نہیں کی جائے. اور آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے قرآن مجید بنیادی ہے، اس کے بعد صحیح بخاری ہے، اس کے بعد حضور نے فرمایا صحیح مسلم جس کی احادیث صحیح بخاری کے مطابق ہوں. پھر آپ نے سیاستہ اور دارقطنی کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ ان کی وہ حدیثیں جو صحیح بخاری اور قرآن مجید کے مطابق ہوں. تو یہ مسلمانوں کے لیے، یہاں پہ اگر بات کر رہا ہوں، یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ پیش ہے ان کتابوں کی فہرست شائع کرنے کی؟ یعنی ایک اصول تو یہ تھا کہ کوئی ایسا اعتراض نہ کیا جائے جیسے میں بیان کر چکا ہوں جو خود اس معترض پہ آتا ہو. اور دوسرا یہ کہ پھر ادھر ادھر سے کتابوں اگر اعتراض کیا جائے تو بات بہت بڑھ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، غلط اعتراضات ہوتے ہیں. تو ان کو ایک صحیح لائن پہ رکھنے کے لیے، محدود اس کا جو ہے اس کو رکھنے کے لیے، اور پھر اس سے علمی فائدہ اٹھانے کے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک مسیح علیہ السلام کے مجددانہ کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے کہ آپ نے یہ اصول بیان فرمایا کہ کوئی ایسا اعتراض نہ کیا جائے جو خود آپ کے مذہب پہ بھی اعتراض ہوتا ہے، اور کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس کی دلیل ہمیں اپنی مذہبی کتاب سے نہ ملے. یعنی اصولی رہنمائی حضور نے یہ فرمائی. اور پھر یہ کہ مستند کتب کی اگر لسٹ موجود ہو، کیونکہ دوسری کتابیں جو لوگوں نے لکھ دی، ہر بات کے لیے تو ہر شخص ذمہ دار نہیں ہو سکتا. مسلمانوں میں بے شمار کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں جن میں قابل اعتراض باتیں آ گئی ہیں، ایسے عیسائیوں میں ہوں گی، یہودیوں میں ہوں گی، ہر مذہب میں ہوں گی. تو ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہر بات کے لیے جواب دیا جائے. تو یہ معین کر کے حضور نے اس اپیل کا اس رنگ میں قانونی طور پہ اس وقت اثر کوئی ہوا یا نہیں ہوا، لیکن آپ نے ایک رستہ دکھا دیا، اور اس رستے پہ جو بھی چلے ان کو فائدہ حاصل ہوا بعد میں. جزاکم اللہ. پھر جیسا کہ ابھی مولانا منور خورشید صاحب نے ذکر فرمایا، آپ نے بھی بتایا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام نے عقائد کی سطح پر بھی اور سرکاری طور پر بھی، سرکاری سطح پر بھی کوشش کی ہے. تو لیکن بعض لوگ پھر بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کسی نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. تو پھر اس کا ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل مسیح علیہ السلام کے طریق کے بالکل غلط الٹ چلی جائے گی بات. خاص طور پہ حضرت مسیح کا ذکر آتا ہے تو حضرت مسیح کے متعلق مسیح علیہ السلام کا دعویٰ مسیح مسیح ہونے کا ہے. تو مسیح مسیح کہنے سے یا یہ دعویٰ کرنے سے اس بات کی غلطی ہو جاتی ہے کہ آپ نے کبھی مسیح علیہ السلام کی توہین کی ہو. جب وہ خود اپنے آپ کو مسیح مسیح قرار دیتے ہیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پھر وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے، حضرت مسیح علیہ السلام کا جو رہنمائی کا طریق تھا، جو آپ کی عاجزی تھی، جو فروتنی تھی، جو مسکینی تھی، جس طریق سے انہوں نے تبلیغ کی، جس طرح انہوں نے قربانیاں کی، آپ نے اس کی بڑی تعریف کی ہے. جس جگہ پہ بعض ایسے فکرات چنے گئے ہیں مسیح موعود علیہ السلام کی کئی ہزار صفحات کی کتب میں سے چند فکرے چنے گئے ہیں، وہ ایسے فکرات یا وہ ایسی باتیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دوسروں کو سمجھانے کے لیے ان کے مسلمات پیش کیے ہیں. دوسروں کو، عیسائیوں کو سمجھانے کے لیے ان کے مسلمات پیش کیے ہیں کہ آپ نے، اب دیکھیں بائبل میں ایسے لکھا ہے، انجیل میں ایسے لکھا ہے، آپ لوگ یہ مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم عزت کرتے ہیں، خدا تعالیٰ نے ان کو ایک مقدس نبی قرار دیا ہے، ہم ان کو مقدس نبی مانتے ہیں، اور مقدس نبی کی توہین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، مسیح چونکہ آپ تھے اس لیے بھی مسیح کی اور کسی بھی نبی کے متعلق، جیسے میں نے بتایا کہ حضرت کرشن کے متعلق حضرت زرتشت، بابا گرو نانک ایک مذہب کے بانی ہیں، انبیاء میں شمار نہیں ہوتے لیکن ایک مذہب کے بانی ہیں. تو آپ نے سب کے احترام کو قائم فرمایا، صرف زبانی طور پہ نہیں بلکہ عملی طور پہ بھی. تو یہ ایک
ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو بطور ایک مثال کے پیش کر سکتے ہیں، اور اس مثال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا میں رواداری اور باہم افہام و تفہیم کی فضا پیدا کر سکتے ہیں۔ سبھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں آپ نے ذکر فرمایا ہے حدیث علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو وہاں پر آپ نے یقیناً اس عیسیٰ کا ذکر فرمایا ہے جو کہ خدا کے رنگ میں اور خدا تعالیٰ کے بیٹے کے رنگ میں جو بائبل نے پیش کیا ہے، تعریف شدہ بائبل ہے۔ جی ٹھیک ہے، یقیناً آپ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن کریم میں پیش کیے ہیں ان کا ذکر نہیں فرمایا۔ جی ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضرت مسیح موعود بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی حرمت اور مذہب کی حرمت کو قائم کرنے کی کوشش کی اور مذاہب کے درمیان صلح و امن اور آشتی کی طرح ڈالی۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بحیثیت بانی جماعت احمدیہ کے مسلمان کے عقائد کی سطح پر کوششیں کی، وہاں آپ نے سرکاری سطح پر بھی ہر لحاظ سے اسی کوشش کی۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو جاری رکھتے ہوئے جماعت احمدیہ آج بھی اس طریق پر اور اس سنت پر قائم ہے، اور جماعت جو ہے وہ جلسہ پیشویان مذاہب آج بھی جماعت منعقد کروا رہی ہے مختلف ممالک میں۔ اس اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی ہم اس موضوع پر گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن پروگرام ختم ہونے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس سلسلہ یعنی تاریخی حقائق کے گزشتہ پروگراموں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر MTA آن لائن 1 پر جا کر ہمارے جو گزشتہ پروگرام ہے اس سلسلے کے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو آپ ہمارے ای میل یعنی facts@mta.tv پر ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے آخر پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مکرم مولانا عبدالباسط شاہد صاحب کا، مکرم منور احمد خورشید صاحب کا۔ ناظرین کرام اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں